الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی آل پہ۔ میں آپ کی میزبان مسز ارسلان فلک اپنے یوٹیوب چینل نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے اسلام سے پہلے عورت کا مقام۔ اگر اس معاشرے میں آپ اور میں بیٹی کے لیے محبت بھرا جملہ کہہ دیں تو کوئی احسان نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا تھا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اس گھر کو ذلت اور رسوائی کا سبب جانا جاتا تھا، اس دور میں ہواؤں میں فضاؤں میں ایک آواز بلند ہوئی جس نے سارے جہان میں اجالا کر دیا اور آ کے فرما دیا کہ میں تمہیں بیٹی کا مقام بتاتا ہوں اور محبت بھرے انداز میں بتاتا ہوں۔ اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دیکھیں سامعین کرام، بڑی پیاری بات کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس دور میں بیٹی کے لیے یہ جملہ کہہ دینا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ محمد عربی کا ہی کام تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اب جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا، تربیت کرے گا اور ان کو پروان چڑھانے کے بعد ان کا نکاح کر دے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ دو انگلیاں اٹھا کے اشارہ کر کے فرمایا کہ کل وہ شخص قیامت کے دن میرے ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح جڑا ہوا ہوگا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر نہیں تھے، دروازے پر دستک ہوئی، ایک حبشی عورت آئی جس کے دونوں پہلوؤں میں دو بیٹیاں تھیں۔ اس کو کچھ دینے کے لیے میں نے گھر سارا تلاش لیا لیکن مجھے گھر سے کچھ نہ ملا۔ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بھی گوارا نہ تھا کہ در اقدس سے کوئی خالی جائے۔ میں نے دوبارہ گھر کی تلاشی لینی شروع کی تو مجھے خشک کھجور مل گئی۔ وہ جب خشک کھجور میں نے اس ماں کو تھما دی تو اس ماں نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا۔ قربان جائیں ماں کی محبت پہ کہ خود طلب تھی، اس کے باوجود بھی اپنی بیٹیوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے کھجور بانٹ دی۔ اب یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے بیان فرمائی، اور بیان فرما کے نہ سیدہ عائشہ آپ دیدہ ہو گئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، کل اگر گناہوں کے سبب اس ماں کو جہنم میں جانا ہوا تو یہ بیٹیاں دیوار بن جائیں گی اور عرض کریں گی مولا ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ کہاں بیٹیاں جن کو گھر کی بے عزتی سمجھا جاتا تھا، توہین سمجھا جاتا تھا، لوگ بیٹیوں کو قتل کر کے فخر محسوس کرتے تھے، لوگوں سے داد وصول کرتے تھے، لیکن جب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ دنیا میں آ گئے تو یہ مقام عطا کر دیا کہ اب جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ ماں باپ کے لیے وہی بیٹیاں مغفرت کا وسیلہ بن جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حضرت داہیہ کلبی موجود ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی ایک بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور میرے نبی نے جب وہ بات سنی تو زاروں قطار رونے لگ گئے۔ دیکھیں دل کو ہلا دینے والی بات، زمانہ جاہلیت کی بات بتا رہے ہیں اور نبی پاک سن کے رو رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں لمبے سفر پر جانے والا تھا، میری بیوی امید سے تھی، جب میں واپس آیا تو میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو چکی تھی اور وہ بیٹی کافی بڑی ہو چکی تھی۔ سامعین کرام، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی اور باپ کا رشتہ انتہائی پیارا۔ جب باپ گھر آتا ہے نا تو وہ چھوٹی سی ننھی سی بچی
बाप की टांगों से लिपट जाती है और उसे यूं महसूस होता है जैसे आसमान से रोशनियां उतर आई हों, जैसे आसमान से फूल बरस रहे हों। यानी थका हारा बाप घर आए ना तो बेटी के प्यार भरे जुमले सुन के बाप की थकावट दूर हो जाती है। अर्ज करते हैं कि मैं भी इसी तरह घर आया तो मेरी बेटी को ना मेरी बीवी ने तोतले लहजे में मोहब्बत भरी बातें सिखा रखी थी। जब मेरी बेटी ने मेरे से बातें की तो मैं उसे घूरने लग गया और बीवी से कहा कि एक सांप को जन्म दिया है और फिर बातें भी सिखाई हैं। अर्ज करते हैं कि मैं एक दिन अपनी बेटी को बहला के ना सहरा में ले गया। तो जब मैं सहरा पहुंचकर गड्ढा खोदने लगा उसी बेटी को दफन करने के लिए, तो मेरी बेटी अपने नन्हे नन्हे आंचल से मेरे माथे पे आया पसीना साफ करने लगी। वहां पे मेरे दिल में अगर पत्थर भी होता, दिल की जगह पे पत्थर भी होता तो पिघल जाता, लेकिन मैं जालिमाना रसूम का जकड़ा हुआ इंसान था। मुझे बस यही था कि जल्दी से जल्दी गड्ढा खोदूं और अपनी बेटी को इसमें जिंदा दरगोर कर दूं। मेरी बेटी मुझसे बारहा कह रही थी कि बाबा जान बहुत गर्मी है, किसी वक्त आके काम कर लीजिएगा, अब ये छोड़ दे। लेकिन मैं गड्ढा खोद के बाहर निकला, बेटी को उस गड्ढे में धकेल दिया। वो बेटी मेरी पहले तो मजाक समझती रही, लेकिन जब जमीन में मिट्टी में छुपने लगी ना तो समझ गई कि ये बाप नहीं सफाक इंसान है। फिर नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर मुझसे भीख मांगने लगी। उसकी सिसकियां, उसकी आहें, उसकी चीखें आज जब मैं इस्लाम लाया हूं ना तो मेरे कानों में गूंजती हैं। उन्होंने मेरी नींद छीन ली है। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि अताया एक बार फिर से बता कि उस बेटी के आखिरी अल्फाज क्या थे। जब ये बात वो बता रहा था तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ज़ारों कतार रो रहे थे। देखें कि बाप ने खुद बेटी को जिंदा दरगोर किया। उस वक्त कोई एफआईआर नहीं कटती थी, तब जलूस नहीं निकलते थे, तब माएं मोमबत्तियां नहीं जलाती थी। देखें कितना दर्दनाक वो मंजर था, कितना अलमनाक वो मंजर था जब बेवाओं की चीखें और अरब के रेगिस्तानों में दबी हुई मासूम बच्चियों की आहें जब अर्शे मुअल्ला से टकराई तो अल्लाह को दुखी इंसानियत पर रहम आ गया और आमना की आगोश में मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। नागहां साकिब हवाओं पर रवानी आ गई, नागहां साकिब हवाओं पर रवानी आ गई और चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। आज जानुए अजल ने सुबह पे अंगड़ाई ली, आज जानुए अजल ने सुबह पे अंगड़ाई ली और मुस्कुराकर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली। मखजने असरारे कुदरत के अमी पैदा हुए, मखजने असरारे कुदरत के अमी पैदा हुए। गुल हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसली पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसली पैदा हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पर बहार आई। समी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई, समी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। देखें मेरे नबी पाक, उनकी ज़िंदगी, जिनको अपनी ज़िंदगी में इंतहाई कठिन और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, हालात का जबर सहना पड़ा और तलखियां गवारा करना पड़ी। पैदा हुए तो बाप का साया सर पर नहीं था, 6 साल के हुए तो माँ इंतकाल कर गई और जब ऐलान नबूवत किया तो सबसे पहले जो मुखालिफ हुए वो अपने ही थे। पहला जो मुखालफत में शख्स खड़ा हुआ जिसने बदतमीजी की वो मेरे नबी का सगा चचा अबू लहब था। उसकी बीवी उम्मे जमील मेरे नबी के रास्तों में कांटे बिछाती कि नबी पाक जब इन रास्तों से गुजरे तो उनके कदम नाउज़बिल्लाह लहू लुहान हो जाएं और वो मंजिल तक ना पहुंच सके। और मेरे नबी कांटों से बचते बचाते गुजर जाते ना तो आकर फरमाते, खोद लिए गड़े, बिछा लिए कांटे, लो मैं आ गया।
یعنی میرے نبی کے جو عاشق، میرے نبی کے جو غلام، ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا جاتا. ان غلاموں کو چوراہوں میں لٹایا جاتا، کوڑے برسائے جاتے. حضرت سمیہ جو کہ نبی پاک پر ایمان لا چکی تھی، ان کا مالک انہیں کہتا کہ ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، لیکن ایسا کامل یقین، ایسی کامل محبت، ایسا پختہ یقین کہ ایمان سے دستبردار نہیں ہوئی. پھر مکہ کے چوک میں ابو جہل نے نیزہ مار کے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا. یہ تھی اسلام کی پہلی شہید خاتون. اور آج ہمارا اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس نے عورت کو وہ مقام دے دیا جو کسی بھی عورت کے حصے میں نہیں آیا. دیکھیں بیرون ممالک کی عورتوں کو جن کو بطور ٹشو یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اسلام نے عورت کے لیے کہا ہے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے، پردہ عورت کرے اور وہ رب کے قریب ہے، اور مرد سجدے میں رب کے قریب ہوتا ہے. اگر ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں تو بحیثیت خاتون ہمیں اعلیٰ کردار کی حامل خواتین ملتی ہیں جن کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ہمیں اپنانا چاہیے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار ہمیں قدم قدم پر رہنمائی مہیا فرماتا ہے. ان ہستیوں کا کردار نہ صرف دینی زندگی کے لیے بلکہ دینی اور دنیاوی دونوں زندگیوں کے لیے قابل تقلید ہے، اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہترین اسوہ کاملہ ہے. اگرچہ ہماری بیٹیاں دنیا کی تعلیم حاصل کرے کوئی قباحت نہیں، لیکن اس دنیا کی تعلیم کو دین کی تعلیم کے دائرے میں رہتے ہوئے حاصل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اپنی گفتگو کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کروں گی. علامہ اقبال فرماتے ہیں، لوٹ جا عہد نبی کی طرف اے روح رواں، لوٹ جا عہد نبی کی طرف اے روح رواں، تیری پستیوں کو پھر سے، تیری پستیوں کو پھر سے عروج درکار ہے، تیری پستیوں کو پھر سے عروج درکار ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.